سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم الحمد للہ لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا والحمد لله الذي هدانا سواء الطريق وجعلنا التوفيق خير الرفيق والصلاة والسلام على سيد الهادين إلى محاسن الأفعال وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله الذي بيده تصريف الأحوال وتخفيف الأثقال والصلاة والسلام على سيد الهادين إلى محاسن الأفعال وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد اقرأ باسم ربك الذي خلق وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لكل امرئ ما نوى صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم وعلى آله وأصحابه أجمعين لبيك 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 يا رسول الله لبيك 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 يا رسول الله لبيك 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 يا رسول الله لبيك 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 يا رسول الله لبيك 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 يا رسول الله لبيك 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 يا رسول الله لبيك 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 يا رسول الله لبيك 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 يا رسول الله لبيك 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 يا رسول الله لبيك 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 يا رسول الله لبيك يا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. تمام تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے ہم سب کو انسان بنایا. ساری تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے ہم سب کو مسلمان بنایا. اور ساری تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے ہم سب کو نبی رحمت شفیع امت کا دامن عطا فرمایا. جملہ اقسام تعریف اسی خالق کائنات کے لیے، مالک کائنات کے لیے جس نے کائنات کو عدم سے وجود میں لایا. پہلے کائنات نہیں تھی، جب اس نے چاہا تو کائنات کو وجود میں لایا. نیست سے ہست کیا، نہ سے ہاں کیا، اور پھر تنہا پیدا کرنے والا. اتنی بڑی کائنات، اتنی وسیع کائنات، تنہا پیدا کرنے والا. تنہا پیدا، کوئی معاون نہیں، کوئی مددگار نہیں، تنہا پیدا کرنا. اور وہ بھی کیسا پیدا کرنے والا؟ بدیع، یعنی انوکھے اور نرالے انداز سے، بغیر نمونے اور بغیر نقشے کے پیدا کرنے والا. کوئی نقشہ پہلے سے موجود، کوئی تصویر کائنات کی موجود، اور اس نے اپنی قدرت کاملہ سے بغیر نقشے اور بغیر نمونے کی کائنات کو پہلی بار بنایا، اور بالکل ٹھیک بنایا.
بالکل ٹھیک بنایا، کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ اب ساری کائنات مل کر ایک بال انسان کا جو حقیقی بال ہے، ایک آنکھ تو بڑی بات ہے، ایک بال انسان کا حقیقی ساری کائنات مل کر نہیں بنا سکتی۔ وہ جو رب نے بنایا، جو اللہ رب العزت نے بنایا، جیسا بنایا ویسا نہیں، ویسا ہرگز نہیں بنا، عاجز اور وہ رب بے نیاز، اللہ الصمد، وہ رب اس بے نیاز رب نے، اس بدیع خالق نے ابدع الافلاک والارضین، آسمانوں اور زمینوں کو نئے انداز سے، انوکھے انداز سے اور بغیر نمونے کے پیدا کرنے والے رب نے ہمیں اور آپ کو اسلام جیسی دولت سے نوازا۔ ساری کائنات تو اسی نے بنائی۔ کسی کائنات میں کسی کو کتا بنایا تو کسی کو بھیڑیا بنا دیا، پھر کسی کو انسان بنا دیا۔ کیا اچھائی کی تھی ہم نے جو انسان بنا دیا، اور کیا غلطی کی تھی کسی نے جو اسے کتا بنا دیا۔ سب اس کی قدرت کے فیصلے۔ رب ہے، رب جس انسان کے دل میں یہ بات بس جائے نا کہ رب ہے، رب کے ہونے کا جب یقین ہو جائے نا تو اس کے دل میں پھر دنیا کا خوف نہیں آ سکتا، دنیا کا غم نہیں آ سکتا۔ جب یہ بات گھر کر جائے کہ رب ہے۔ امام احمد بن حنبل سے کسی نے پوچھا نا، رب ہے، اللہ ہے؟ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں، تفسیر ابن کثیر کے اندر ہے، فرمایا ہاں رب ہے، اللہ ہے۔ تو پوچھنے والے سائل نے پوچھا کہ اگر رب ہے تو دلیل کیا ہے، ثبوت کیا ہے، کیا دلیل ہے؟ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں، مثال کے ذریعے سمجھاتے ہیں، فرماتے ہیں میں نے ایک پہاڑ کو دیکھا، پہاڑ تو نہیں تھا وہ حقیقت میں، سمجھانے کے لیے فرماتے ہیں میں نے ایک پہاڑ کو دیکھا، ایک پہاڑی کو دیکھا جس کے اندر ہوا داخل نہیں ہوتی اور جس کے اندر پانی کا ایک قطرہ بھی داخل نہیں ہوتا، اس کے اندر میں نے زندہ جانور کو دیکھا تو میں سمجھ گیا کہ رب ہے جو یہاں پر بھی کسی کو زندہ رکھ سکے۔ اب سائل نے پوچھا، پوچھنے والے نے، کہ یہ کون سا پہاڑ ہے، کون سی پہاڑی یا پتھر ہے، اسے تھوڑا کلیئر کیا جائے، اسے تھوڑا سمجھایا جائے کہ کون سی چیز ہے یہ۔ فرمایا انڈا تو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، آپ لوگوں نے بھی دیکھا انڈا، دیکھا ہے نا؟ کتنے سوراخ ہوتے ہیں انڈے میں؟ جی، کوئی سوراخ ہوتا ہے اس میں؟ پانی داخل ہو سکتا ہے، ہوا داخل ہو سکتی، اس کے اندر زندہ جانور ہوتا ہے، زندہ جانور ہوتا ہے اس کے اندر۔ لیکن عقل یہاں پر تم مجبور ہوگی نا، عقل تو مجبور ہوگی کہ ایک زندہ جاندار ایسی جگہ نہیں رہ سکتا جہاں پر جاندار، وہاں نہیں رہ سکتا جہاں پر پانی نہ ہو یا جہاں پر ہوا نہ ہو۔ یہ تو ضروری چیزیں ہیں نا، ہوا تو بہرحال ضروری ہے، بات سمجھ رہے نہیں؟ انڈے میں کوئی سوراخ ہے، پانی داخل ہو سکتا ہے، ہوا داخل ہو سکتی ہے۔ اب وہاں پہ زندہ چوزا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟
زندہ ہوتا ہے نا، مانتے ہیں کہ پہلے ہفتے میں نہیں ہوگا زندہ، اس میں زندگی نہیں ہوگی پہلے ہفتے میں، مان لیں کہ 15 دن تک نہیں ہوگی، تحقیق اوپر نیچے کرتے کرتے، لیکن یہ تو ماننا پڑے گا کہ 21 دن کے بعد تو کم سے کم زندگی ہوگی اس میں۔ اگر ہم کائنات کی تخلیق کو دیکھیں، واختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کے اختلاف کو دیکھیں تو رب کے وجود کا ثبوت پایا جاتا ہے نا۔ ان فی اختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کا جو اختلاف ہے، رات آتی ہے اور پھر چلی جاتی ہے، پھر دن آ جاتا ہے، یہ موسموں کا بدلاؤ، یہ ساری چیزیں کیا یہ ظاہر نہیں کرتی کوئی ہے جو اس نظام کو چلا رہا ہے؟ تو پیارے اب بتائیے کہ وہ جو انڈے کے اندر چوزا ہوتا ہے، کم سے کم 21 دن کا میں تو اس میں زندگی تو ہوگی۔ اب کوئی تحقیق ثابت کرے 20 دن میں، کوئی کہے 15 دن میں، میں اس طرف نہیں جا رہا ہوں، لاسٹ 21 دن میں تو ماننا پڑے گا نا کہ اس میں زندگی ہے۔ اچھا جب زندگی ہوتی ہے تو بتاؤ اس وقت وہ سانس کیسے لے سکتا ہے جبکہ ہوا وہاں پہ نہیں ہے، جبکہ پانی کا کوئی قطرہ؟ جو رب وہاں پر اسے زندہ رکھتا ہے، اللہ اکبر، وہ رب ہے جو اسے وہاں پہ زندہ رکھتا ہے۔ اچھا بڑی حیران کن بات ہے، کیسا رب ہے کہ اب دیکھیں نا، 22 دن کے بعد جب مرغی اسے توڑے گی، یہ تفسیر ابن کثیر کے حوالے سے امام احمد حنبل کا فرمان جو انہوں نے جواب دیا تھا، جب اسے توڑے گی اس انڈے کو تو ہر ایک کو نہیں توڑتی ہے، سبحان اللہ، کوئی ڈپلومہ کیا ہوتا ہے، کوئی کورس کیا ہوتا ہے کہ بھائی کس کس کو توڑنا ہے اور کس کس کو نہیں توڑنا ہے، ہر ایک کو نہیں توڑتی ہے نا، اس کا تو ثبوت ہے۔ اگر ہر ایک کو توڑے تو پھر وہ گندے انڈے ہم اٹھا کے کیسے لے آتے ہیں؟ دیکھ رہے ہیں نا آپ، اور کر رہے ہیں نہیں کر رہے؟ تو ہر ایک کو وہ توڑتی، بلکہ جس کا کور اوپر سے کھلا ہوتا ہے اسی کو توڑتی ہے، اور کور اسی کا کھلتا ہے۔ یہ تو بعد میں تحقیق کرنے کے بعد یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ وہ جو چوزا ہوتا ہے نا، اس کی چونچ پر اللہ تعالیٰ ایک سینگ پیدا فرماتا ہے، اور وہ سینگ جو ہے نا وہ بڑا ہوتا جاتا ہے، بڑا ہوتا جاتا ہے، اس کے اس دباؤ کی وجہ سے، اس زور کی وجہ سے وہ کور جو ہے نا وہ چاک ہو جاتا ہے۔ جب کور چاک ہو جاتا ہے تو مرغی سمجھ جاتی ہے کہ اس میں چوزا ہے، اب پھر اسے چونچ مارے یا کس طریقے سے جب اسے توڑے، باہر کی ہوا لگتے ہی وہ کیل پگھل جاتا ہے۔ یار یہ تو مرغی کی بات کر رہے ہیں اور انڈے کی بات کر رہے ہیں تو رب کی قدرت سمجھ میں آ رہی ہے، آسمان کی بات کریں تو قدرت سمجھ میں نہیں آئے گی؟ ہاں جی، اس آسمان کی بات کریں کہ جو بغیر ستون کے ہے، اتنا بڑا چھت بغیر ستون کے ہے، اللہ اکبر، اللہ تعالی ہمیں ایمان کامل عطا فرمائے۔ اب میں اس طرف آتا ہوں کہ اسی رب نے جو بے نیاز رب اور بدیعی خالق ہے، اب آپ کہیں گے جی کائنات میں تو بہت سی چیزیں انسانوں نے بھی بنائی ہیں، آپ کہیں گے بہت سی چیزیں انسانوں نے بھی بنائی ہیں، جہاز نہیں بنایا انسان نے، ٹرین بنا لی انسان نے، پانی میں رہنے والے جہاز بھی بنا لیے انسان نے، تو یہ جو ہوا میں اڑ رہی ہیں چیزیں، پرواز کر رہی ہیں، جہاز مان لیں، تو ہم کہیں گے انسان نے تو بنایا، 2 منٹ کے لیے اس سے ذہن میں جگہ دے دیں، انسان نے تو بنایا، لیکن انسان نے پہلی بار نہیں بنایا، پہلی بار کیونکہ نمونہ پہلے سے موجود تھا۔ اللہ نے تو ہزاروں قسم کی مخلوق پہلے ہی سے ہوا میں اڑا کے رکھی تھی، نہیں رکھی؟ آپ کہیں کہ پانی کے اندر وہ جو کتنے قسم کی مشینیں رہتی ہیں، جہاز جاتے ہیں، انسان جاتے ہیں، اللہ نے ایک مخلوق پہلے ہی سے وہاں رکھی تھی، ایک مخلوق پہلے ہی سے ہوا میں پرواز کر رہی ہے، ایک مخلوق پہلے ہی سے پانی میں رہ رہی ہے، خشکی میں بھی رہ رہی ہے، ہر طرح کی مخلوق ہے،
لیکن یہ ساری گفتگو کے بعد اب میں خلاصے کی طرف آتا ہوں. انسان کو ساری کائنات میں اشرف المخلوقات بنا دیا. سب سے بڑی مشین کون سی بنا دی؟ انسان جناب. جس انسان نے پھر لاکھوں مشینیں خود بنا دی. تو ساری مخلوق میں اشرف المخلوقات کس کو بنا دیا؟ انسان کو بنا دیا. لیکن افسوس یہ ہے کہ جو یہ سب سے اعلیٰ ہے، تمام مخلوق میں سب سے اعلیٰ ہے، یہ سب سے ادنا بننے کی کوشش کر رہا ہے. نوجوانوں کو دیکھو تو شکلیں بگڑی ہوئی ہیں کہ نہیں؟ بنایا کیا اللہ تعالیٰ نے؟ اشرف المخلوقات. آپ دیکھ رہے ہیں، اور یہ کیا بننے کی پریکٹس کر رہا ہے؟ مرد عورت بننے کی پریکٹس کر رہے ہیں. عورتیں مرد بننے کی پریکٹس کر رہی ہیں، کوشش کر رہی ہیں، مشق کر رہی ہیں. اور انسان جو ہے نا، انسان اشرف المخلوقات، یہ تو جانور بننے کی کوشش کر رہا ہے. وضع قطع کے اعتبار سے اگر دیکھیں تو لباس اور جو بال، سر کی حجامت، کٹنگ سے لے کر پاؤں کے ناخن تک ایسی چیزیں اختیار کی جا رہی ہیں کہ بالکل جانور بننے کی کوشش کی جا رہی ہے. بھائی اگر جانور بننے میں ترقی ہے تو جانور تو ترقی یافتہ ہی ہے. پھر بات سمجھ رہے ہیں؟ ہوا میں پرواز کرنا ترقی نہیں ہے. اگر ہوا میں پرواز کرنا ترقی ہے تو کوے تو ترقی یافتہ ہی ہے. آنکھ کھولیں ذرا، وہ جو ہوا میں پرواز کرنے والی مخلوق ہے پھر تو وہ ترقی یافتہ ہے. اگر پانی میں چلے جانا، سمندر کی تہ میں اتر جانا ترقی ہے تو پھر تمام پانی کے جانور جو ہے وہ ترقی یافتہ ہیں. اگر خشکی میں تیز چلنا ترقی ہے تو جانوروں میں بھی بڑی رفتار ہوتی ہے. پیارے، نہ ہوا میں پرواز کرنا ترقی ہے، نہ پانی میں سمندر کی تہ میں جانا ترقی ہے، بلکہ ترقی انسان بننے میں ہے. جو بہتر انسان بنا وہ ترقی کر گیا. نبی علیہ السلام سے پوچھتے ہیں امام الانبیاء بہتر انسان کون ہے؟ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں خیر الناس من ینفع الناس. سب سے بہتر انسان آدمی وہ ہے جو دوسرے کے لیے نفع بخش ہے، جو دوسرے کو کیا پہنچائے؟ نفع پہنچائے. وہ بہتر ہے، وہ بہتر ہے. اب بتاؤ یار، جسے میرے نبی کہے وہ بہتر، وہی بہتر تو ہو سکتا ہے، دوسرا کوئی بہتر نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، دنیا کی نگاہ کسی جو ہے مال کی وجہ سے کسی کو بہتر کہے گی، لیکن 4 دن بہتر کہے گی، 5ویں دن اسی کو بدتر کہے گی. کہتی ہے کہ نہیں؟ اور اسی طرح کسی کو مال کی وجہ سے، کسی کو جو ہے کسی اور عہدے کی وجہ سے دنیا اگر بہتر کہے گی، لیکن 4 دن کہے گی، 5ویں دن اسی کو بدتر کہے گی، اور 6ٹھے دن اس کا نام نہ لے گی. لیکن سنو، جسے میرے نبی نے بہتر فرما دیا وہ یہاں بھی بہتر، وہ وہاں بھی بہتر. اور فرمایا خیر الناس من ینفع الناس. تم میں سب سے بہتر لوگوں میں وہ ہے جو لوگوں کے لیے زیادہ نفع پہنچانے والا ہے. تو سب سے بہتر بننا ہے. اللہ نے جب اشرف المخلوقات بنایا ہے تو پھر بہتر بننا ہے کہ نہیں؟ تو بہتر بننا ہے تو اس کے لیے کیا بننا پڑے گا؟ نفع بخش. اپنا وجود نفع بخش بنانا پڑے گا کہ میرے ذریعے کسی کو نفع پہنچے، میرے ذریعے کسی کو دل کی تختی پر لکھ کے لے جائیں بات. جو کسی کو نفع پہنچانے کی بات کرے گا میرا رب اس کو کبھی نقصان نہیں دے گا. دنیا کچھ بھی کہے وہ کبھی نقصان میں مبتلا، ظاہری کسی آزمائش میں بھی ہو، لیکن ایک دن کامیاب ضرور ہوگا. لہذا نوجوان بیٹھے ہیں، بچے بزرگ بیٹھے ہیں، سارے ارادہ کریں کہ ہم کسی کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، یا کسی کو نقصان پہنچانے کا ارادہ ہی ترک کر دو نا. دل سے نکال دو یہ بات کہ ہم کسی کو نقصان پہنچائیں. ویسے آپ سوچتے ہوں کہ ہم کس کو نقصان پہنچاتے ہیں؟ اب تو یہ بات آئے گی نا، ہم کس کو نقصان پہنچاتے ہیں؟ نہیں جی، ہم تو کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے. ہم سائے سے پوچھ لیجئے،
اور رات میں تمہاری وجہ سے نا نیند کی گولیاں کھا رہا ہے، نیند کی گولیاں کھا رہا ہے نا، اور تم کہہ رہے ہو کہ اور ہم سوچتے ہیں کہ وہ کیا ہے، ہم کسی کو تکلیف، ہم تو اس چیز کو تکلیف دینا سمجھتے ہیں کہ کسی کے جسم میں سوئی چبھو دو، اس کو تکلیف جسمانی، اس کو تکلیف سمجھ رہے ہیں، باقی جتنے ذرائع سے کسی کو تکلیف پہنچائی جا سکتی ہے اس کو نہیں تکلیف سمجھ رہے ہیں۔ تو اگر ہم کسی کو نقصان نہیں دے رہے تو دیکھیے مسلمان نفع بخش ہوتا ہے، مسلمان معاشرے کے لیے نفع بخش، ایک مسلمان کا وجود نفع بخش ہے۔ اسی لیے تو امام الانبیاء نے فرمایا کہ تب تک قیامت قائم نہ ہوگی جب تک ایک اللہ اللہ کرنے والا زمین پر رہے گا۔ لا تقوم الساعة حتى يقول في الارض اللہ اللہ، مسلمان ہی کی بات ہے۔ صحیح مسلمان جو ہوتا ہے اگر ایک بھی روئے زمین پر اللہ اللہ کرتا رہے تو قیامت تب تک نہیں آئے گی۔ بتائیے کیا مقام اللہ پاک نے عطا فرمایا ہے۔ درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ ویڈیو بنانے سے زیادہ بہتر ہے دل کی تختی پہ چند باتیں لکھیں، ہے نا، اور اچھی نیت بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنے تو اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہے نا، تاکہ زندگی بدلے، ہے نا، زندگی بدلے، کچھ فائدہ حاصل ہو، نفع حاصل ہو۔ جب نفع نہ حاصل ہو تو بیکار کا سودا کون کرے، بیکار سودے کرنے سے کیا فائدہ۔ خیر، تین چیزیں آج کے درس میں بتائیں گے انشاءاللہ۔ یہ تقریر نہیں کر رہے ہیں، اصل میں درس ہے نا۔ تقریر جو ہوتی ہے وہ مجمع میں، ایسے مجمع میں ہوتی ہے جہاں پر ہر قسم کا آدمی ہوتا ہے، پھر اسی انداز سے چلنا پڑتا ہے، تو ہمیں درس دینا ہے۔ تین چیزیں یاد رکھیے، ایک اعوذ باللہ کی کثرت کیا کریں، ایک بسم اللہ کی کثرت کیا کریں، اور ایک درود پاک کی کثرت کیا کریں۔ ٹھیک ہے، کس کس کی کثرت کیا کریں، اور پھر بسم اللہ کی بھی کثرت کیا کریں اور درود پاک کی بھی۔ آئیے میں اس پہ تھوڑی گفتگو کروں اس امید پر کہ آپ لوگ یاد رکھیں گے محبت سے سارا مجمع بولے سبحان اللہ۔ وہ تو تمہیدی گفتگو تھی، وہ جو پہلے تھی وہ تمہیدی گفتگو تھی۔ مسلمان جب بھی کوئی اچھا کام کرے تو قرآن کی طرف دیکھے، احادیث کی طرف دیکھے تو پیغام ملتا ہے کہ اذا قرأت القرآن فلیستعذ باللہ، جب تم قرآن پڑھو تو پہلے شیطان سے دوری چاہو، ہے نا، شیطان سے کیا کرو، دوری چاہو، یعنی کس کی پناہ چاہو، اللہ کی امان میں آ جاؤ۔ مطلب یہ ہے کہ پہلے شیطان سے دوری چاہو، یہ قرآن کا حکم ہے۔ جب قرآن پڑھو، اچھا جب اور کوئی نیکی کرو تو یہ اباحت، ہر نیک کام میں، جائز کام میں یہ اباحت آگے چلی جائے گی کہ پہلے اعوذ باللہ پڑھیں۔ اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کی طرف آتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کل امر ذی بال لم یبدا بسم اللہ الرحمن الرحیم فهو اخطا، ہر وہ کام جو بسم اللہ سے نہ شروع کیا جائے وہ ادھورا رہتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ مسلمان کو جو بھی اچھا کام کرنا ہے وہ پہلے اعوذ باللہ سے اور پھر یہ دو کام شروع میں کرنے، اس کے بعد اس کام کو انجام دے، اس کام کو کرے۔ کیوں؟ ورد کریں گے انشاءاللہ، پڑھتے رہیں گے۔ اب میں سمجھاتا ہوں کیوں، ایسا کیوں ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں شیطان سے دوری چاہی جا رہی ہے، رب کی امان میں آنا چاہتا ہے بندہ۔ ایسا کیوں؟ اس لیے کہ شیطان دشمن ہے، شیطان دشمن ہے۔ ارے معمولی دشمن ہوگا تو چھڑی سے بھگائیں گے، عام دشمن ہوگا تو روب دبدبے سے بھگا دیں گے، کوئی اور دشمن ہوگا تو کسی اور ذریعے سے اس سے بچیں گے، لیکن یہ وہ دشمن ہے جو نظر ہی نہیں آتا، جو نظر
یہ بڑی بھیانک بات ہے اور ہے سب سے بڑا دشمن. یہ ایسا دشمن ہے نا جو جنت سے نکالنے پہ تلا رہتا ہے. داخل جانے کی تو بات کی بات ہے, کوئی یہاں سے جائے وہ تو بات کی بات ہے, اور یہ وعدہ کر کے آیا کہ میں نے ان کو گمراہ ضرور کرنا ہے, میں نے ان کو چھوڑنا, یہ وعدہ کر کے تو آیا ہے شیطان. اللہ نے اس کو مہلت دی ہے. بہرحال پیارے بتائیے, شیطان دکھتا ہے؟ اگر دکھے گا تو چھوڑو گے کہاں بھائی؟ دکھتا نہیں ہے نا, اس کا شر بھی تو نہیں دکھتا ہے, اس کا شر بھی نہیں دکھتا. معلوم ہوا دشمن تو بڑا سخت ہے, دشمن تو بڑا خطرناک ہے, بڑا ظالم ہے, بڑا جابر ہے, لیکن دکھتا ہی نہیں. اب کیسے بچیں گے؟ تو جب بندہ اعوذ باللہ پڑھتا ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے, یا اللہم انا نعوذ بک من یہ جو ہے وظیفہ 3 طرح کا ہے. پہلا ہے اللہم انا نعوذ بک من ابلیس و جنودہ, اللہم اعصمنا من ابلیس و جنودہ, اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم, یا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہ کئی طرح کی اعوذ باللہ احادیث میں ہے, کوئی ایک بھی یاد ہو. عام زبانوں پر تو یہی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. لہذا جب یہ بندہ پڑھتا ہے گویا اس وقت یہ کہہ رہا ہوتا ہے بندہ, مالک میں کمزور ہوں تو طاقتور ہے, میں تیرا بندہ ہوں تو خالق ہے, تو مالک ہے. دشمن بڑا سخت ہے, مجھے نظر نہیں آتا, تو دیکھتا ہے, تو جانتا ہے, تو پہچانتا ہے, قوت والا ہے, اس دشمن سے میری تو ہی حفاظت فرما. اسی لیے بندہ کس کی امان میں چلا آتا ہے؟ معمولی دشمن ہوگا تو بچہ ہوگا تو والد کے پاس چلا آئے گا, محفوظ ہو جائے گا. عام آدمی ہوگا تو دوسرے کا سہارا لے لے گا, لیکن اس سے کسی اور کے ذریعے سے بچیں گے. تو پیارے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے سے کیا ہوگا؟ اب ہم اللہ کی امان میں ہوں گے اور شیطان لعین مردود سے دوری چاہنے کے بعد اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ بسم اللہ پڑھنی ہے. بسم اللہ پڑھیں گے تو اس کے فیوز و برکات ہمیں حاصل ہوں گے اور پھر ہم اپنے کام کو شروع کریں گے. لیکن ایک بات بتائیے, اللہ کا نام پہلے لینا چاہیے, ابلیس مردود کے بارے میں بعد میں سوچنا چاہیے, لیکن یہاں الٹا ہے, یہاں برعکس ہے. یہاں ہم پہلے ابلیس مردود کو برا بلا کہہ رہے ہیں, اس کے بعد جو ہے نا بسم اللہ پڑھ رہے ہیں. ایسا کیوں ہے؟ ایسا کیوں ہے؟ پہلے ہم کس کا نام لے رہے ہیں؟ شیطان ابلیس مردود سے دوری چاہ رہے ہیں, اور پھر اس کے بعد اللہ کا نام لے رہے ہیں. ایسا کیوں ہے؟ ہونا تو یہ چاہیے, عقل یہ تقاضا کرتی ہے کہ پہلے اللہ کا نام لو, ابلیس کو چھوڑو, مردود کو چھوڑو. کام اچھا کر رہے ہو تو پہلے کس کا نام لو؟ ہونا تو یہ چاہیے نا, لیکن ہوتا اس سے برعکس ہے, الٹا ہے. پہلے کس کا نام لیتے ہیں؟ اس سے دوری چاہتے ہیں, اس کے بعد بسم اللہ پڑھتے ہیں. یہاں پہ ہمیں ایک درس ملتا ہے, اس میں 2 حکمتیں ہیں, وہ ذہن میں ضرور رکھیے گا. پہلی حکمت اور پھر دوسری حکمت. حصول منفعت بعد میں ہے, دفع مضرت پہلے ہے. اب میں یہ بتاتا ہوں دفع مضرت کیا ہوتا ہے اور حصول منفعت کیا ہے. دفع مضرت کہتے ہیں نقصان کو دفع کرنا. یہ تھوڑا علمی نکتہ ہے, سمجھ میں آیا تو انشاءاللہ ایمان تازہ ہوگا. ہم نے پہلے دفع مضرت کرنا, اس کے بعد حصول منفعت کی طرف آنا. اس کو میں بتاتا ہوں کیسے. دفع مضرت کہتے ہیں نقصان کو دفع کرنا, نقصان کو پھر نفع حاصل کرنا. پہلے اعوذ باللہ پڑھ کے شیطان کے شر کا جو نقصان ہے اسے دور کر رہے ہیں, اب بسم اللہ پڑھ کے نفع حاصل کر رہے ہیں. بات سمجھ میں آئی؟ تو نقصان کو کیا کرنا ہے پہلے, اسی لیے اعوذ باللہ پہلے پڑھی جاتی ہے, بسم اللہ بعد میں پڑھی جاتی ہے. ورنہ عقل کا تقاضا تو یہ ہے کہ اللہ کا نام لو پہلے, ابلیس کو برا بلا پہلے کیوں کہا جاتا ہے؟ لیکن اس کا جواب حاصل ہوا کہ نہیں؟ پہلے کیا کرنا ہے ہم نے جواب دے, نقصان کو اس کے بعد نفع کو. ہر معاملے میں یہ بات یاد رکھو, صرف نقصان دور کرنے کی کوشش کیا کرو, نفع خود حاصل ہو جائے. ٹھیک ہے, نفع حاصل کرنے کی طرف, نفع حاصل کرنے کی طرف مت دوڑو. اگر دوسری طرف وہ کہتے ہیں نا نیکیاں تب کرو جب نیکیاں محفوظ کرنے کا برتن ہو پاس میں.
ٹھیک ہے، ادھر نیکی کی ادھر نیکی جو ہے نا سراغ سے نکل گئی. آپ کہیں گے کہ کیسی نیکی؟ بھائی مسجد میں 10 روپے دیے، 10 آدمی کو سنا دیا، مسئلہ تو خراب ہو گیا. ادھر سے کی ادھر سے نکل گئی. نفع تو حاصل ہوا لیکن جب نقصان دور نہیں ہوا تو ادھر سے وہ ضائع ہو گئی. ادھر کسی کی مدد کی ادھر 10 کے سامنے چرچا کر دیا، ہے کہ نہیں؟ تو نقصان کیا ہوگا اس سے؟ مجھے بتائیے، اگر نقصان کا دروازہ نہ بند کرے تو نفع جمع ہو سکتا ہے؟ یہ باتیں یاد رکھنے کی قابل ہیں. ہو سکتا ہے یاد رکھنے کی قابل باتیں یاد رکھیں گے. نقصان کو پہلے دور کریں، ہر جگہ ہر معاملے میں نقصان کو دور کریں. نفع خود بخود حاصل ہوگا اور نفع محفوظ بھی ہوگا. اس سے پتا چلا کہ پیارے گناہوں کو چھوڑ دیں. جب گناہوں کو چھوڑ دو گے، جب برائیوں کو چھوڑ دو گے، جب جرائم کو چھوڑ دو گے تو نیک بننا شروع ہو جاؤ گے. نیک بننا وہ دروازہ بند ہوگا نا، ادھر سے نیکیاں جمع ہونا شروع ہو جائیں گی. نقصان دور کریں. گھوم پھر کے لاسٹ یہی بات ہے کہ نقصان. اچھا دوسری حکمت بتاتا ہوں. یہ تو پتہ چل گیا ہوگا اعوذ باللہ پہلے کیوں ہے، بسم اللہ بعد میں کیوں ہے. محبت سے سارا مجمع بولے سبحان اللہ. اب ایک اور بات، اعوذ باللہ پہلے کیوں، بسم اللہ بعد میں کیوں، اس کی دوسری حکمت. ایک آدمی کی طبیعت خراب ہو، بیمار ہو، اسے لیا جائے ڈاکٹر کے پاس، حکیم کے پاس، طبیب کے پاس. جب اسے طبیب کے پاس لیں، طبیب اسے دوائی دیتا ہے. دوائی دیتا ہے، وہ بندہ دوائی کھاتا ہے، اسے کوئی افاقہ نہیں ہوتا، کوئی فائدہ نہیں ہوتا. جب ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، طبیب حکیم کے پاس جاتا ہے، اسے کہتا ہے میرا کوئی فائدہ نہیں ہوا، اتنا پیسہ برباد ہو گیا، کوئی فائدہ نہیں ہوا. وہ کہتا ہے جو پرہیز میں نے تمہیں بتائی تھی وہ کی یا نہیں کی؟ یہ کہتا ہے جی پرہیز تو میں نے کوئی نہیں کی. تو کہا پھر دوائی کا کوئی فائدہ نہیں. بات سمجھ رہے ہیں؟ معلوم ہوا کہ پرہیز پہلے ہے، دوا بعد میں ہے. پرہیز کب ہے، دوا کب ہے. تو اب جب اعوذ باللہ پڑھیں گے تو اس سے یہ ذہن ملتا ہے کہ پہلے شیطان سے دور ہو جاؤ، پہلے برائیوں سے دور ہو جاؤ، پہلے برائی کے تصور سے دور ہو جاؤ، گناہ کو چھوڑ دو. پرہیز ہو گئی نا. اب یہ پرہیز جب ہو گئی، اب اس کے بعد جو بھی تم وظیفہ پڑھو گے، جو بھی تم اچھائی کرو گے، وہ